الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی والد احترام، قابل قدر بے وقار معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب اللہ پاک جل شانہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، اللہ پاک جل شانہ کے پاک نام کی نسبت سے آپس میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ انہی کا کرم ہے، انہی کا فضل ہے، انہی کی مہربانی کرم نوازی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ پاک جل شانہ عطا فرماتے ہیں، اور گناہ سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، ان کی کرم نوازی سے، ان کی رحمت سے ہوتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عمل کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اس حیثیت سے کہ وہ میرا فعل ہے کچھ نہیں، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی بلندیوں والی ہے، اور اس حیثیت سے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، بہت کچھ ہے، میں اس بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہر عمل میں دونوں حیثیتوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر نہ عمل کی تحقیر دل میں پیدا ہوگی، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور نہ اس عمل کی وجہ سے اپنے اندر عجب پیدا ہوگا، خود پسندی پیدا نہیں ہوگی کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، یہ ایسی مبارک مجالس ہوتی ہیں، دین کی مجالس، اللہ کی یاد کی مجالس، ذکر کی مجالس، کہ اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم، اس حال میں اٹھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے تمہاری بخشش کر دی۔ بھائی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، آخرت کے مطالبہ کو معاف کر دے، آخرت میں پکڑ نہ فرمائے، ساری خلقت کے سامنے میں اور آپ رسوائی سے بچ جائیں، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں۔ مقصد کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈال دینا۔ تو جس طرح آج دنیا میں اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا، جیسے ہمارے اندر خون ہے، گندگی ہے، بخانہ ہے اور کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے حسین جمیل خوبصورت جسم کا ایک پردہ ہمارے اوپر ڈالا ہوا۔ اگر یہ پردہ ظاہر ہو جائے، کہیں سے پھٹ جائے، سوراخ ہو جائے، پخانہ پیشاب نظر آنے لگے، نکلنے لگے، تو آدمی کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں رہتا۔
اس مالک کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گندگیوں کو ایک پردے سے ڈھانکا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح مانوی گندگیاں ہیں، معصیت، نافرمانی، اللہ پاک جل شانہ کے حکم عدولی، اس مشینے کے پردوں کا غلط استعمال، اس جسم انسانی کے اعضاء کا غلط استعمال، حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام بولنا، حرام پکڑنا، حرام کھانا۔ اگر یہ مانوی گندگیاں، یہ برائیاں، یہ گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست احباب، حلقہ احباب پر ظاہر کرتے ہیں، ماں باپ پر، اساتذہ پر، مشائخ پر ظاہر کرتے ہیں، تو غازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھولنا بھی گوارا نہ کرے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری غلطیوں پر، ہماری معصیتوں، نافرمانیوں پر، خطاؤں پر دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی یہ پردہ پڑا رہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے مطالبہ کو معاف کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بخشش۔ کوئی ایسی مجالس کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے انتم مغفور لکم، اس حال میں اٹھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کر دی، قد بدلت سیئاتکم حسنات، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں کو، تمہاری معصیتوں کو، تمہارے گناہوں کو سیئات حسنات نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا ان کا فضل ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک جل شانہ ہے اور آپ کے خالق ہیں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، سب اللہ رب العزت کی پیدا کرتا ہے۔ یہ آسمان اور زمین، یہ سورج اور چاند، یہ ستارے اور سیارے، یہ حیوانات و نباتات، یہ جمادات، یہ ساری اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ چند کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دھوئیں سے بنایا ہے، حضرت انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی مٹی، بجنے والی مٹی، حمأ گارا، مسنون بدبودار، مسنون سنت سے ہے، جس پر کئی سال گزر گئے، پہلے تراب ہے، پھر اس میں پانی ڈالا گیا، اس کو گودا کیا، حمأ طین نازف، گارا کر دیا، پھر ہوا میں خشک کیا گیا، آگ میں پکایا گیا، صلصال بجنے والی مٹی۔ وہ چاہتے تو نرم مٹی سے بنا دیتے، آسان تھا، لیکن اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صلصال سے میں اور آپ کو وجود بخشا۔ تو کفار نے کہا یا رسول اللہ حضرت انسان مٹی سے بنا ہے اور جنات والجان خلقناہم من نار السموم، ہم نے جنات کو آگ کی لو سے پیدا کیا ہے، آگ کی لو سے، وہ جو مسام میں داخل ہو جاتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، اور فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، اس طرح مختلف چیزیں گنوائی۔ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ خود کس چیز سے بنے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، قل اے میرے محبوب، اے میری چہیتی لاڈلی ہستی، حضرت فرما رہے تھے نا کہ جب دنیا میں تشریف لائے، باپ کا سایہ نہیں ہے سر پر، بڑی بڑی عورتیں آ رہی ہیں، یتیم سمجھ کے چھوڑ رہی ہیں، اللہ رب العزت نے یہ سعادت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی جھولی میں ڈالی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینا تھا کہ رخ ہی بدل گیا، اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، اور ساتھ والے کہنے لگے کہ حلیمہ یہ کوئی ڈانچی نہیں ہے جو چلتی نہیں تھی، بڑی سست رفتار تھی، سفر کرنے میں بڑا وقت لگتا تھا، آج تو اس کی ڈور ہی بدل گئی ہے، آج تو بڑی تیز رفتار ہو گئی ہے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا یہ سواری بھی وہی، میں بھی وہی، میرا شوق بھی وہی، سوار بدل گیا ہے۔ یہ جو بچہ میں نے گود میں لیا ہے یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میں نے آنکھ میں کبھی نہیں دیکھا،
واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت نسب والا اس دھرتی پہ کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھ لی، صحابہ کرام سے فارغ ہوئے، کیا کہتے ہیں اصحاب پیغمبر، آج میں اور آپ کو خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ہم سعادت سمجھتے ہیں، خوش نصیبی سمجھتے ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اصحاب پیغمبر کے، جنہوں نے حالت بیداری میں انہی آنکھوں سے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کھائے، آپ کے ساتھ مسافر کی سعادت حاصل ہوئی، کبھی سفر سے آئے تو معاہدہ کی اللہ رب العزت نے دولت نصیب فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کفار کے ساتھ میدان جہاد میں مقابلے کیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر معیار حق و صداقت ہے، وہی اعمال، وہی اخلاق، وہی عقائد اللہ کے ہاں مقبول ہیں جو اصحاب پیغمبر کے عقائد، اعمال، اخلاق کے مطابق ہیں۔ اور وہ اعمال، وہ اخلاق، وہ نظریات جو اصحاب پیغمبر کے اعمال، اخلاق سے ہٹے ہوئے ہیں، نظریات سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالی شان ان کے ہاں مقبول ہیں۔ یعنی اصحاب پیغمبر نہ صرف یہ کہ خود حق پر تھے، بلکہ اوروں کے حق پر ہونے کا معیار اور کسوٹی ہے۔ آنے جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو آخر میں جا کے اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ اور چاہیے، یا اللہ چہرے روشن کر دیے، جنت دے دی، جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچا دیا، نعمتوں کی برسات ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اب اس کے بعد میں بھی ناراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ شان کی خوش ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا، ہندوستان میں اس وقت جمعے کے بعد بیان ہوتا تھا، تو ایک بابا جی آئے لمبا طویل سفر کر کے، اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اتفاقاً حضرت سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، انہیں سے ملاقات ہو گئی، تو کہا شاہ صاحب کا بیان ہو گیا؟ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو گیا۔ تو بابا جی نے آنکھ بھری اور کہا میں تو طویل سفر کر کے آیا تھا، میلوں سفر کیا، دوپہر کی گرمی برداشت کی، شاہ صاحب کا بیان سننے کے لیے، او ہو شاہ صاحب کا بیان ہو گیا، مجھ سے رہ گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور بابا جی کو، بزرگوں کو سیڑھیوں پہ بٹھا دیا، اور وہ بیان جو ہزاروں کے مجمع میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، وہ سارا کا سارا بیان ایک بابا جی کو سنا دیا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت وہ بیان جو ہزاروں کے مجمع میں کیا تھا، اتنی مشقت برداشت کی، اتنی محنت کی کہ وہ سارا بیان آپ نے ایک بابا جی کو سنا دیا، اور یہ آسان کام نہیں۔ آج میں تفسیر کا سبق پڑھا رہا تھا، اللہ کی شان کے وہ اسپیکر کی پن سے ادھر سے لگی نہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ آواز ادھر جا رہی ہے کنار کی طرف، وہ میں گھنٹہ سوا گھنٹہ پڑھاتا رہا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آوازیں نہیں اتر گئی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آج استاد جی آئیں گے، لیکن دوبارہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سوا گھنٹہ جو پہلے سبق پڑھایا ہے دوبارہ پڑھا۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بابا جی کو وہ جو ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا تھا وہ سنا دیا۔ تو ساتھی نے کہا اتنی مشقت برداشت کی، فرمایا وہ جو پہلے بیان کیا تھا وہ بھی ایک کے لیے تھا، اور یہ جو اب بیان کیا ہے یہ بھی ایک کے لیے، یعنی وہ بھی اللہ کا لیے تھا، اور یہ جو بیان کیا ہے یہ بھی اللہ تعالی شان کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کا۔ مفتی حسن محمد نصیر رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور، بہت بڑے اللہ والے صاحب کرام اور بزرگ، ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ حضرت آپ کی ٹانگ کاٹی جائے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک فیصلہ میرا ہے
کہ تم اپنا سارا کام کرو گے، ٹانگ کاٹو گے، پٹیاں کرو گے، لیکن مجھے بیہوشی کا انجیکشن نہیں دینا۔ حضرت کا اپنا ذوق تھا، حضرت یہاں یہ ٹھیک نہیں تھا دلائل کی روشنی میں، تو اللہ کی شان کی حضرت مراقبہ میں مشغول ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اور آپ کی ٹانگ کاٹنے کی سارا کچھ کیا گیا، لیکن احساس تک نہیں۔ اتنے بڑے اونچے درجے کے اللہ والے، تو ان کے پاس مختلف لوگ آئے کہ حضرت ہمارے لیے یہ دعا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جیسے لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور دعائیں کراتے ہیں، کرانی بھی چاہیے۔ تو حضرت مفتی حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مختلف لوگ مختلف دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، میں تو بھائی سب کے حق میں ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جل شانہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور اگر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو سمجھ لو کہ پھر سب کچھ ہاتھ لگ گیا، اور اگر اللہ کا تعلق نصیب نہ ہوا، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل نہ ہوئی، اللہ خوش نہ ہوئے، تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ تو میں کر رہا تھا کہ اہل جنت کے لیے سب سے آخر میں اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم خوش ہو گئے تم سے، اب کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ لیکن اصحاب پیغمبر وہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے دنیا میں اصحاب پیغمبر کے لیے قرآن کریم میں جا بجا اپنی خوشنودی اور رضا کا اعلان فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ ان اصحاب پیغمبر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگوں سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے ہم خوش ہیں، راضی ہیں۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور رضا کا اس پر حق جماعت کے لیے اعلان کیا۔ تو بات کر رہا تھا صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب پیغمبر سے فارغ ہونے کے بعد تشریف لائے، تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی ہوتے اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑتی تو بے ساختہ زبان سے یہ اشعار نکلتے، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اذا رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر وشمس طالع بعد العشاء۔ لنا شمس ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، وشمس خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ شمس السماء تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج جو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمس طالع بعد العشاء، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو میں آپ یہ کر رہا تھا، کفار آئے کہ انسانوں کو مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے بنایا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ خود کس چیز سے بنے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، ارشاد فرمائیے اللہ احد، کہ اللہ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، تنہا ہیں، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں۔ لیس کمثلہ شیء، نہ ان جیسی کوئی ذات ہے نہ ان جیسی کسی میں صفات۔ هو الاول، ہمیشہ سے ہے، هو الآخر، ہمیشہ رہیں گے، هو الظاہر، سب پر غالب ہے، هو الباطن، ہر ایک کے دلوں کو حالات کو جانتے ہیں۔ اللہ الصمد، ساری کی ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ پاک کائنات میں کسی کے محتاج ہے۔ لم یلد، اولاد سے پاک ہیں، کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور ماں باپ سے پاک ہیں، کسی سے پیدا نہیں ہوئے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی ایک بھی اللہ پاک جل شانہ کے برابر نہیں۔ وہی معبود، وہی مسجود، وہی ہر جگہ موجود، وہی علام الغیوب۔ تو دوستو جتنا اللہ کے ذکر کی کثرت کرتے چلے جائیں گے، اتنا اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کے شانوں کی یاد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی کثرت کرنے کے لیے
فرمائے. کما قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلہ وبارک وسلم. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اللہ پاک جل شانہ کو یاد کرتے رہتے. ہاتھ بار کر لے اور دل یاد کر لے. اب تمام ساتھی 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں.